السلام علیکم۔ توانائی کا بحران ہر ملک میں تقریباً ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے ہمارے ہاں جو ایک کام کو جب حل کرتے ہیں تو وہ اس کو ضرورت سے پھر زیادہ ہی حل کر دیتے ہیں۔ تو وہ بجلی پوری کرنے کے ضمن میں جتنی ہمیں ضرورت تھی اس سے ڈبل IPP سے معاہدہ کر لیے، تو اس وقت بھی 22-23 ہزار جو ہے وہ میگا واٹ 22-23 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے اس ہمارے سسٹم میں چل سکتی ہے گرمیوں میں، اور ضرورت تو اس سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ کہ ہمارے IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ اس سے ڈبل کے کر لیے گئے، 42-44 ہزار کے کر لیے گئے، اور نتیجہ تن وہ فارغ بیٹھے اور پیسے لے رہے تھے، اور وہ آخرکار وہ بل جو ہے وہ عوام پہ پڑتے ہیں۔ تو بل عوام پہ پڑے تو وہ چیخ اٹھے، ظاہر ہے جب ریٹ زیادہ کرو گے، سبسڈی ختم کرو گے تو عوام جو ہے وہ تو چیخیں گے، عوام چیخ اٹھے۔ تو اب آہستہ آہستہ کر کے تو اس کو کچھ سیٹل کیا جا۔ میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ اگر جب طوفان آتا ہے، جب بارش آتی ہے تو بجلی بند ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ اطلاع ملتی ہے ہمیں، مجھے ٹیکنیکل اتنی چیزوں کا نہیں پتہ، کہ ہمارے جناب شہر میں اتنے 100 فیڈر جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ بھی 100 فیڈر بند کس سے ہوا ہے؟ بارش ہوئی تھی، اور بارش عجیب بات ہے کہ بارش جو ہے وہ فیڈر کو، بجلی کو کیسے بند کر دیتی ہے۔ اب یہ کوئی ٹیکنیکل بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ بارش کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ چلو آندھی آئی، ایک طوفان آیا، اس سے تاریں اوپر نیچے ہو گئیں، کچھ گڑبڑ، وہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن بارش کے بعد اور بارش کے علاوہ جو موسم یہ اب آ رہا ہے جس میں شبنم زیادہ پڑتی ہے، یعنی اس ہوا میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس سے بھی وہ فیڈر جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کئی جو۔ عجیب حالات ہے بھائی، اگر اسی طرح بند ہوئے تو اس سے تو کہیں بڑی ہمارے پاس خطرات منڈلا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا دشمن ہم پہ حملہ کر دیتا ہے تو وہ ہمارے سب سے پہلے تو بجلی بند کرے گا ہماری۔ اسے کوئی ضرورت نہیں عوام کو مارنے کی، فوج کو مارنے کی، کسی اور بڑی بڑی چیزوں کو، تو بجلی بند کر دے، اور بجلی ہماری بند کرنا تو کام ہی بڑا آسان ہے۔ اور کیونکہ یہ سسٹم ایسا کیا ہوا ہے کہ پورے ملک کی جو ہے نا لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جناب گدو براج میں وہاں جو ہے نا وہاں کوئی وہ فیڈر ڈراپ ہوا ہے، اور اس کے ایسے اثرات پڑے کہ آدھا ملک جو ہے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عجیب، یہ حماقت ہے کوئی، یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ بجلی کے ماہرین جو ہیں، انجینئر ہیں، یہ اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ گدو میں ایک موٹر خراب ہو گئی، ٹربین خراب ہو گئی، یا وہاں سے وہ ڈی میں کہوں گا، جیسے ہمارے یہاں گلیوں میں کھمبوں سے ڈی اتر جاتی ہے، تو وہاں ڈی اتر گئی اور سارے ملک کی بجلی بند ہو گئی، اور گھنٹوں کے حساب سے 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے بند رہی۔ تو اگر ہمارا دشمن یہی کام کر دے کسی نہ کسی طریقے سے، اشارہ انگیزی سے، کوئی وہ دہشت گردی کر دے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ ہمارے بجلی کے سسٹم میں یہ خرابی کر دے، تو بجلی تو بند ہو جائے گی، اور بجلی بند ہو جائے گی تو یہاں تو کچھ بھی نہیں رہے گا، پانی پینے کو نہیں ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ خوراک کتنی ہوتی ہے، وہ بھی کارخانوں سے آگے بنتی ہے۔ اب آٹا جو ہے، آٹا ہی اب کہیں کہ گندم کے تو ڈھیر لگے ہیں ہمارے پاس، تو آٹا پیسنے کے لیے چکی جو ہے وہ تو بجلی سے چلنی ہے، تو وہ پیچھے کی تو پھر آئے گا نا، آٹا آگے آئے گا، اور تو ہمارا سارا سسٹم یکدم بیٹھ جائے گا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بجلی جس طرح سے مہنگی ہے، وہ اب لوگ تو کر رہے ہیں کافی حد تک، یہ جو سولر ہے یہ سسٹم کر رہے ہیں، لیکن سولر پہ بھی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کہ جب بادل آتے ہیں تو یہ سسٹم زیرو ہو جاتا ہے، کوئی 0 واٹ آ رہے ہوتے ہیں، اور جب بارش ہو، اس طرح کا موسم ہو، اندھیرا ہو جائے، رات کو بھی زیرو ہے، رات کو بھی زیرو، یعنی دن کے 24 گھنٹوں میں میکسیمم یہ 8 گھنٹے چلتا ہے سسٹم۔ تو 8 گھنٹوں کے جو وہ بجلی اس میں سے آتی ہے اس کو سٹور آگے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بجلی طوفان بہت بڑا آ جائے، جیسے امریکہ میں طوفان آئے ہوئے ہیں، تو امریکہ کی 6 ریاستیں ایسی ہیں جہاں بڑے بڑے خطرناک قسم کے طوفان ہیں، تو وہ اس طرح کے طوفان آ جائے تو اس میں یہ جو اوپر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر حکومتی وسائل جو ہیں، یعنی واپڈا کا سسٹم، یہ لیسکو ویسکو دوسری کمپنیاں، یہ بھی اتنی ناقص ہیں، اور ہماری پلیٹیں بھی اتنی ناقص ہیں، تو سارا عارضی انتظام ہے، اور باتیں تو ہم غزوہ ہند کی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، شاید وہ غزوہ ہند تلواروں سے ہی لڑنا پڑے گا ہمیں، اس وقت تک یہ چیزیں شاید ہم پہلے اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر بیٹھیں گے۔ تو ہمارے سائنسدانوں کو چاہیے ایسی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے، کوئی ایسے سسٹم بنانے چاہیے
کہ ہر گھر کی بجلی نہیں ہے، ایک محلے کی، ایک علاقے کی بجلی جو ہے نا وہاں محفوظ ہو، وہ کسی بھی طریقے سے خراب نہ ہو، اور اگر خراب ہو تو سارے ملک کی اکٹھی خراب نہ ہو، کم از کم چلو ایک محلے کی خراب ہوئی، دوسرے کی چل رہی ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے جا کے پانی پی لے بندہ، پانی لے آتا ہے اور دوسری چیزیں مل جاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ مجھے تو یہ خوف آتا ہے، اور یہ ایسا خوف نظر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے، جنگ تو کبھی مانگنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خدا نہ کرے کہ کبھی جنگ لگ جائے تو سب سے پہلے تو ہمارا نقصان یہ ہونا ہے۔ اور ہم تو یہ جو بڑے بڑے شہر بنائے ہوئے ہیں کروڑوں کے، اور دریا کے پرلی طرف 2 کروڑ کا اور شہر بنا رہے ہیں ہمارے بڑے سیاستدان جو ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہاں والا نہ تو سیوریج کام کر رہے ہیں، اور نہ یہاں بجلی پوری آ رہی ہے، نہ سیوریج پورے ہو رہے ہیں، نہ پانی نیچے کے نیچے جاتا جا رہا ہے سطح جو ہے پانی کی، نہ خوراک پوری ہو رہی ہے، نہ باہر سے پورے وسائل نہیں ہو رہے، اور 2 کروڑ کا ایک نیا شہر بسانے پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے مفادات ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، یہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں بلڈنگ سے، تو بلڈنگ والے جو لوگ بڑے بڑے ہیں ان کے مفادات ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری حکومتیں بھی ملی ہوئی ہیں، ہمارے وزراء بھی مل جاتے ہیں، ہمارے بڑے بیوروکریسی بھی مل جاتی ہے کہ یہ کام نہ ہوا، پرلی طرف شہر ایک اور نہ بسایا تو یہ لاہور تو تباہ ہو جائے گا۔ خدا کے بندے شہر بساؤ، دور دور بساؤ، اور ان کے وسائل جو ہیں ان کو مجتمع کرو، اکٹھے کرو، اس طریقے سے وسائل بناؤ، اور سب سے زیادہ جو ہے اس پہ توجہ دو، اپنی بجلی جو ہے وہ خود ہر بندہ اگر ہر گھر اپنی بجلی پیدا کر لے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور اگر ہر گھر نہیں کر سکتا تو کوئی ایسا سسٹم لوکلی ضرور بننا چاہیے جس سے ہمیں ان خطرات سے بچنے کا موقع مل سکے۔